اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز سورۃ البقرہ سے شروع کریں گے جی، اور آج ہم نے جو ہے سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کا انتخاب کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے سورۃ البقرہ کا ایک مختصر سا تعارف سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں جی، جو سورۃ البقرہ ہے یہ مدنی ہے، یعنی کہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کے اندر 286 یعنی کہ 286 آیات ہیں اور اس میں 40 رکوع ہیں۔ عربی میں جو بقرہ ہے اس کے معنی گائے کے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے دور میں گائے کا ایک واقعہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں۔ قرآن مجید کی یہ سب سے بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسیب، جادو اور ہر قسم کی جو ہے آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم سورۃ البقرہ کی 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر اور تلاوت کریں گے، اور 2 اس کے لیکچر ہوں گے۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ 2 حصوں میں ہوگا، ایک انگلش میں ہوگا اور ایک اردو میں ہوگا، تاکہ جو ہے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانی کی جائے۔ سب سے پہلے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ 5 آیات ہیں جن کا ہم ترجمہ کرنے کی سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کا جو ہے مختصر، سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں جی، اس کا مختصر خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن جو سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم، یہ تو حروف مقطعات کہلاتے ہیں جی۔ قرآن مجید کی جو ہے ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 29 صورتوں کا جو آغاز ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ تو الف لام میم جو ہے اس کا کوئی مطلب نہیں، کوئی وضاحت نہیں ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب ہمیں نہیں بتایا، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو یہ تو پہلی آیت کا ہو گیا خلاصہ۔ اب دوسری جو آیت ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور جو تیسری آیت ہے اس میں ایمان، غیب پر ایمان کا ذکر آیا ہے، نماز قائم کرنے کا ذکر آیا ہے، اور اللہ کے مال میں سے خرچ کرنے کا، اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے۔ جب ہم چوتھی آیت پہ پہنچتے ہیں تو چوتھی آیت میں کتابوں پر ایمان لانا، یعنی کہ سابقہ کتابوں پر اور قرآن مجید پر ایمان لانے کا ذکر آتا ہے، آخرت پر ایمان لانے کا ذکر آتا ہے۔ تو 4 آیات ہو گئی، اور جو 5ویں آیت ہے ہدایت اور فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں جن کا اوپر ذکر آ چکا ہے۔ یہ 5 آیات ہیں، اور ان 5 آیات میں بڑے اچھے مضامین آتے ہیں جن کا سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم تفسیر پر آئیں گے۔ الف لام میم، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور جو ہے 29 صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں قرآن مجید کی۔ اب ہے جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک، اچھا ذالک کیونکہ دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ہم بعض اوقات اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ذالک دور کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن آگے جب ہم دیکھتے ہیں الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب جس میں کوئی شک نہیں، تو یہ دور کے لیے ذالک کیوں، اس سے مراد دور دیٹ کا استعمال کیوں کیا گیا، یہاں پہ ذالک کا استعمال کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ میں واضح طور پر ہم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ تو پھر
सूरत अल-बकरा का जैसे आगाज़ होता है तो उसमें वाज़ेह बताया गया है कि वो जो आपने हिदायत मांगी थी, तो ज़ालिका बेसिकली बुनियादी तौर पर उस तरफ सूरत फातिहा की हमारी उस दुआ की तरफ इशारा है कि जो हमने दुआ मांगी थी वो दुआ पूरी हो गई है, और ये कुरान मजीद ही वो हिदायत है जिसकी आपने तलब की थी। तो बुनियादी तौर पर कुरान मजीद लोगों की हिदायत के लिए नाजिल हुई, तो इस वजह से ज़ालिका का जिक्र है। ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला नहीं, रैब का मतलब होता है जी शक, जिसमें कोई शक को शुबा नहीं। देखें, अगर हम इस आयत के चलें, इसका जो है ना तफसीर बाद में करते हैं, पहले हम तर्जुमा कर देते हैं। जिसमें कोई शक नहीं, फी है जिसमें हुदल लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकीन के लिए हिदायत है। मुत्तकीन वो लोग होते हैं जो जिनके अंदर तकवा होता है, और तकवा उन लोगों में होते हैं जो गॉड फियरिंग होते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, उन लोगों को मुत्तकीन कहते हैं। और आगे मुत्तकीन की अल्लाह ताला ने सूरत अल-बकरा की अगली आयत में उनकी सिफात भी आ रही हैं, जिसमें अल्लज़ीना युमिनूना, वो लोग जो ईमान लाए, यानी कि मुत्तकीन वो लोग हैं जो ईमान लाए। किस पर? बिल गैब, गैब पर ईमान लाए, अनसीन पर ईमान लाए। व युकीमुनस सलात, और जिन्होंने कायम की सलात यानी कि नमाज, गैब पर ईमान लाए और जिन्होंने नमाज कायम की। व मिम्मा, और जो हमने रज़क़नाहुम, उनको रिज़्क दिया, युनफिकून, उसमें से उन्होंने क्या किया? खर्च किया। जो रिज़्क हमने उनको अता किया उसमें से कुछ उन्होंने खर्च कर, युनफिकून, जो खर्च करते हैं। तीसरी आयत को जब हम देखते हैं तो उसमें है जी वल्लज़ीना युमिनूना, और वो लोग जो ईमान लाए, बिमा, जो उनज़िला, हमने नाजिल किया, इलाइका, आपकी तरफ, तेरी तरफ, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। वमा, और जो उनज़िला, हमने नाजिल किया, मिन कबलिका, कबल उन लोगों के, यानी कि इससे कबल वाले लोगों पर भी जो हमने नाजिल किया, ये उस पर भी ईमान लाते हैं। वा, और बिल आखिरते, आखिरत के दिन पर भी ईमान लाते हैं। हुम युकिनून, जो आखिरत के दिन पर भी यकीन करते हैं। उलाइका, यही वो लोग हैं, अला, जो पर, अला का मतलब होता है जी पर, हुदन, हुदम, जो हिदायत पर हैं, यही वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं। कौन लोग? जिन्होंने ऊपर वाली शराइत को पूरा किया, यानी कि गैब पर भी ईमान ले आए, नमाज भी कायम की, आखिरत पर भी यकीन रखा, और किताबों पर, वही पर जो अल्लाह की तरफ से किताबें नाज़िल हुई उस पर भी ईमान ले आए। उलाइका, यही वो लोग हैं, अला हुदम मिन रब्बिहिम, जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइकुमुल मुफलिहून, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। ये तो था जी इसका मुख्तसर जो है तर्जुमा। अब हम इसकी मुख्तसर तफसीर जानने की जो है कोशिश करते हैं, जिसमें ये देखें, ज़ालिका किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारा के लिए इस्तेमाल होता है। रैबुम का मतलब शक व शुबा है, और हुदन का मतलब हिदायत से बना हुआ, और हिदायत के मैनी रहनुमाई है। मुत्तकीन, जिनमें सिफ्त तकवा हो, तकवा के लफ्ज़ी मैनी बचने के हैं, यानी कि मुराद अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना है। गैब लफ्ज़ी मैनी हर वो चीज़ जो इंसान की नज़र और हवास व समात वगैरह से बाहर हो, उसको हम गैब कहते हैं, यानी कि जो चीज़ अनसीन हो। युकीमूना, जो अकामत से बना हुआ ये लफ्ज़ है, युकीमूना, जिसके मैंने सीधा करने के है। और नमाज का सीधा करना ये है कि नमाज के आदाब और खुशू खुजू के साथ नमाज को अदा किया जाए। रज़क़नाहुम, रिज़्क से बना है, जिसके मैनी में रोज़ी है और गुजारने का सामान है। युनफिकून, इन्फाक से बना है, जिसके मतलब खर्च करने के हैं। आखिरा, लुगत में मुआखर और बाद में आने वाली चीज़ को कहा जाता है। इस जगह आलम दुनिया के मुकाबले में आलम आखरत बताया गया, यानी कि द वर्ल्ड हियर आफ्टर। और युमिनूना ईमान से है, इकान से है, और वो यकीन से बने, और यकीन उसको कहते हैं जिसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश ना हो। और मुफलिहून इफलाह से है, और फलाह उनसे बना है, फलाह के मैनी पूरी की पूरी कामयाबी है।
دیکھیں جی، اب ہم اس کی جو ہے تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ہم اس کتاب کے جو ہے یقین پر جب بات کرتے ہیں کہ کیسے، کیا اس کی کوئی ٹیسٹیفیکیشن موجود ہے، کیا اس کتاب کی میں کوئی شک نہ ہونے کی کوئی کلیریفیکیشن موجود ہے، خود قرآن مجید کے اندر کئی مرتبہ یہ ذکر آیا ہے کہ ایون کہ آپ اگر قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 دیکھیں گے تو اس میں سورۃ البقرہ میں واضح بتایا ہوا ہے کہ اگر تمہیں اس پر شک کو جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا یا نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت لا دو۔ تو یہ ایک کھلا چیلنج ہے جو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے انسان کو، جن کو یہ چیلنج دے رہے ہیں قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام پر جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو تم اس جیسی کوئی صورت یا اس جیسی کوئی آیت لا دو، تو تم نہیں لا سکو گے۔ ایک تو اس کا ذکر یہاں پہ ہمیں ملتا ہے، دوسرا اس کا ذکر ہمیں آیت نمبر 88 سورت اسراء میں آیت نمبر 88 میں ملتا ہے، جس میں کہا گیا ہے، کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں تو وہ اس جیسی ایک صورت، اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ یہ تو ہو گیا قرآن مجید نے جو چیلنج دی ہے تمام بنی نوع انسان اور جنوں کو کہ اگر تم سچے ہو اور تم نہیں مانتے اس کتاب کو تو اس کتاب کی کوئی آیت، کوئی صورت اپنی طرف سے گھڑ کے لے آؤ اگر تم چیلنج اور مقابلے میں آنا چاہتے ہو۔ اگر ہم اس کلام کا ذکر اس دور میں چلے جائیں جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جلوہ افروز تھے، اگر ہم اس دور کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے لوگوں کی جو زبان تھی، جو عربی زبان تھی، جو عربی کو جانتے تھے، جب انہوں نے یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو بڑے بڑے جو عربی دان تھے، جو عربک لینگویج، the people who had a great command over Arabic language، وہ رہ نہ سکے یہ کہنے پر کہ واقعی یہ کلام جو ہے کسی انسان کا گھڑا ہوا یا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ کلام جو ہے کسی ایسی ذات کا ہے جو اللہ ہے۔ ایک تو یہ چیلنج ہو گیا۔ اب ہم سے مثال کے طور پر میں ہوں، آپ ہیں، آپ لوگوں سے کوئی سوال کرتا ہے، کیونکہ ہم بیسیکلی بنیادی طور پر اسلام کے داعی ہیں، ہم نے اسلام کی دعوت بھی دینی ہے اور لوگوں سے اسلام کے بارے میں بات بھی کرنی ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیسے ہم یہ مان لیں یہ اللہ کی کتاب ہے، دیکھیں آج سے 1400 یا 1500 سال پہلے جب نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی موبائل تھا، نہ جو کمپیوٹر تھا، نہ جو کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجی تھی، اس میں بھی اس وقت بھی اس کتاب کے اندر ایسے ایسے واقعات کا ذکر ہے، ایسے ایسے واقعات کا ذکر ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کوئی ایسی سائنٹیفک ریسرچز اس میں بتائی گئی ہیں، کچھ ایسے سمندروں کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان نے آج جا کے ان کو دریافت کیا ہے، اور ایسی کوئی سائنٹیفک جو ہے فیکٹس بتائے گئے ہیں جن کا انسان کو دور دور تک علم نہ تھا، ایون کہ آج بھی کچھ انگریز سائنسدانوں نے اس کو دریافت کیا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ بات تو آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں موجود تھی۔ پھر اگر ہم اس کتاب میں دیکھتے ہیں لا ریب، یہ دیکھیں جی، میں جو ابھی جو چیز کو ڈیفائن کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ آج کے دور میں، فیوچر کے دور میں یہ کتاب کو جب انسان پڑھتا ہے تو اس میں جو اخلاق کے درجے بتائے گئے ہیں، جو اس میں جناب وراثت کے قوانین بتائے گئے ہیں، جو اخلاق کے درجے بتائے گئے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ ایک اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ہی اس کتاب کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ واحد مقدس الہامی کتاب ہے جس کے ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی 1500 سال یا 1400 سال گزرنے کے بعد۔ یہ تو ہو گیا جی یہاں تک ترجمہ اور تفسیر۔ اب ہم آتے ہیں اگلی آیت پہ،
ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی رکھنے والوں. اور تقوی رکھنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جنہیں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو گاڈ فیئرنگ لوگ ہوتے ہیں. اب گاڈ فیئرنگ کیا مطلب، اس سے کیا مراد؟ دیکھیں، ظلم کو روکنے کے لیے، جرائم کو روکنے کے لیے حکومت اور گورنمنٹس کیا کرتی ہیں؟ وہ قوانین بناتی ہیں، اور وہ قوانین سب پر کیا ہوتے ہیں؟ لاگو ہوتے ہیں. لیکن ایک انسان جو تنہائی میں ہوتا ہے، جو علیحدگی میں ہوتا ہے، جہاں قانون کی گرفت نہیں آ سکتی، کیا اس سے پھر کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس کی پھر پرسنالٹی کیسے گروم کرے گی؟ وہ تقوی کی وجہ سے گروم کرے گی. کیونکہ تنہائی میں انسان گناہ کر سکتا ہے، لوگوں سے جھوٹ بول سکتا ہے. کچھ ایسے گناہ ہیں جہاں پر جس پر قانون بھی جو دنیا کا قانون ہے وہ لاگو نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر اللہ کا قانون لاگو ہوتا ہے. کیونکہ ایک روح کی جو پاکیزگی اور گریٹنس ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے جب انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، جب انسان کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر دروازے بند بھی ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تنہائی میں بھی ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اندھیرا بھی ہو تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیونکہ وہ اللہ وہ ہے جو کالے پہاڑ پر چلتی ہوئی کالی چونٹی کی آہٹ بھی سن لیتا ہے اور آواز بھی سن لیتا ہے. یہ وہ اللہ ہے. دیکھیں، اگر ہم اس میں اللہ کی بڑائی کو بیان کریں کہ جس کا ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سورۃ العنکبوت، جس میں چونٹی کا ذکر ہے، کہ اس میں ایک چونٹی کہتی ہے اپنے باقی چونٹیوں کو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے جو ہمیں روند کر آگے چلا جائے گا. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سن کے اپنے لشکر کی جو ڈائریکشن تھی وہ چینج کر دی. تو جب اللہ کے ایک نبی کے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں تو دیکھیں اللہ کتنا بڑا ہے اور اس کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں. وہ ہمارے اندر کے دل کے راز کو، ہمارے دماغ کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ اس کو بھی سمجھتا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں ہدی للمتقین، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے. دیکھو، جس کے اندر تقوی نہیں، جس کے اندر خدا کا ڈر نہیں، جس کا فیتھ اور بلیف مضبوط نہیں، تو آٹومیٹیکلی پھر اس پر اس کتاب کا کیا اطلاق ہو سکتا ہے. اور واضح بتایا گیا ہے کہ کئی ایسے لوگ تھے جو منافقین تھے، جنہوں نے اس کتاب کو بھی پڑھا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے کیونکہ ان کے اندر تقوی کی کمی تھی. اس کے بعد ہم اگلی آیت کے ترجمے تفسیر کی طرف جاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. دیکھیں، جو اگلی آیت ہے اس میں کچھ واضح احکامات بتائے گئے ایمان والوں کے. الذین یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے بالغیب، غیب پر. اب اس کا اگر ہم تفسیر کرتے ہیں تو the people who believe in unseen things. unseen things are what type of things? like ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنی خدا کو نہیں دیکھا، ہم نے ایون کہ اس امت کے جو ہم لوگ ہیں، ہم نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا. اور اس میں واضح بتایا گیا ہے کہ ایمان والے لوگ وہ لوگ ہیں جو ان انسین چیزوں پر یقین رکھتے. کیونکہ اگر ہم ان پر یقین نہیں رکھیں گے تو پھر قیامت اور جنت اور دوزخ کا جو تصور ہے، قیامت کے آنے کا جو تصور ہے، وہ پھر کہاں پہ ہے. تو اس تصور کو ہم نے دل کے ساتھ یہ یقین کرنا ہے کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے، جو بات اس قرآن مجید میں موجود ہے اور ہم تک پہنچی ہے، وہ 100% وہ سچ ہے، اور ہم سچے دل کے ساتھ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں. تو یؤمنون بالغیب، تو سب سے پہلے جو ہے وہ فیتھ کو ڈیفائن کیا ہے. the true faith, the first thing of true faith is that to believe in the unseen things. اور دوسری کیا ہے جی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اور نماز پڑھنے کا یہاں ذکر نہیں ہے بلکہ نماز کو، صلاۃ کو قائم. دیکھیں، ہمارے جو اسلام کے رکن ہیں ان میں سب سے اہم جو عبادت کا رکن ہے وہ نماز ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے نماز مومن کی معراج ہے. کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں اللہ سے بات کروں، تو وہ نماز ادا کرے. تو یقیمون الصلاۃ، نماز، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں. اب قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ میں سمیت
ہم لوگ اس طرح کی نماز ادا کر سکتے ہیں جس طرح کی صحابہ کرام ادا کیا کرتے تھے، لیکن ہم یہ ہے کہ کوشش کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح ایک فرمان دے دیا کہ نماز قائم کرو۔ اچھا، نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہوا کہ ہم نماز کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے، سفر پہ بھی ہو نماز پڑھنی ہے، بیماری کی حالت بھی ہو تو نماز پڑھنی ہے، لیٹ کر، سو کر، جو ہے بیٹھ کر، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کی بڑی اچھی مثال سناتا ہوں۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو ایک دن اس نے فجر کی نماز ادا نہ کی، اس کی والدہ نے اس کو 2 مرتبہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس نے فجر کی نماز ادا نہ کی، تو والدہ نے واضح طور پر اسے یہ پیغام دیا کہ اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، نہیں تو میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں، اور ایسا کرو آج کے دن تم روزہ رکھ لو تاکہ تمہارے نفس کو ایک سزا دی جائے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نماز کیوں ادا نہیں کی، کیونکہ وہ اللہ جس نے تمہیں آنکھیں دی، وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں جو ہے یہ جو ہے پیارا جسم عطا کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں رزق کے طور پہ پانی اور باقی چیزیں عطا کی، تم اس کے لیے پانچ نمازوں کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میرے گھر میں رہو۔ تو یہ ہم اپنی اولاد کو اور آنے والی نسل کو نماز کی اس حد تک تلقین کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر نماز دیکھیں ایک وسعت ہے نا جی، نماز تو ایک بڑی خوبصورت عبادت ہے۔ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بالکل تعلق میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہوگا یہ بندہ سب سے پہلے اٹھے گا، سب سے پہلے یہ مجھے یاد کرے گا، مصلی پہ آئے گا اور میری عبادت کرے گا۔ اس سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں اس نے کوئی اور کام نہیں کیا اور اپنے دن کا آغاز میری ہی عبادت کر کے شروع کیا ہے۔ اور پھر جب انسان سونے لگتا ہے تو عشاء کی نماز ادا کرتا ہے، تو the start of the day and the end of the day means starting with Allah's zikr and salat and ending with Allah's zikr and salat۔ تو مطلب آپ کے دن کا آغاز اور دن کا اختتام کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہو رہا ہے۔ تو یہ زندگی کتنی خوبصورت زندگی ہے کہ ہمارا ہر دن اس طرح بالکل پروٹیکٹیو ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی دن بھی موت آ جاتی ہے اور اس دن ہم نے نمازیں بھی ادا کی ہوتی ہیں اور پیچھے بھی نمازیں ہم نے ادا کی ہوتی ہیں تو انسان آرام سے سرخرو ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تھا غیب پر ایمان لانا ہے، کیونکہ غیب پر ایمان نہیں لائیں گے تو آٹومیٹیکلی تو پھر تو تصور ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نماز قائم کرنے، اور نماز قائم کس طرح کرنا ہے کہ دیکھیں اگر ہم نماز کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ خالی جو ذہن ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ جب آپ نماز کی نیت کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ترجمہ کیونکہ نہیں آ رہا ہوتا تو ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں اس کا اگر ہمیں ترجمہ آتا ہو تو ہمارا دھیان ان الفاظ کے تلفظ پہ ہوگا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں اس وقت۔ اور پھر دیکھیں اس کی ایک اور بات بھی ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ادب بجا لائیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پر ہم دنیا کی مثال لیتے ہیں، آپ کسی بھی وزیر اعظم کے پاس گئے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کتنا ایک ادب کے ساتھ اور کتنے جو ہے احساسات اور بڑی ایک ڈسپلن انداز میں گئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں جو خالق کائنات ہے، دیکھیں جو سارے جہانوں کا رب اور مالک ہے، جب ہم اس کے حضور میں گئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ڈسپلن ہونے چاہیے، مکمل طور پر خشوع خضوع کے ساتھ ہم نماز کی ادائیگی کریں اور جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم ثواب کمائیں۔ اس کے بعد یہ اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، میں پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں اس میں ایک میسج ملتا ہے کہ اے بندے جو تو کماتا ہے، جو تیرے پاس سب کچھ رزق ہے۔ اچھا رزق سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ کھانے والی کوئی چیزیں ہیں، رزق سے مراد دیکھیں یہ آنکھیں جو آپ استعمال کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا رزق ہے، یہ جو آپ عقل استعمال کرتے ہیں یہ بھی تو اللہ کی دین ہے، ہم اس کو خرچ کر رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور اس طرح ہم نے ہم نے مال کمایا ہے وہ بھی بنیادی طور پر اللہ ہی کا ہے، تو اس میں سے کچھ خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ سارا خرچ کریں، اس میں سے 10واں خرچ کریں، اس میں سے تھوڑا سا خرچ ہم نے کرنا ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ ہے نا جی، جسم اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، عبادت جو نماز ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ تو جسم کی زکوٰۃ اور مال کی زکوٰۃ، جب یہ دونوں قسم کے ہم احکامات کو پورا کرتے ہیں تو پھر ایک اسلام ہمارے اندر آتا ہے، پھر ایک ایمان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ جو مال میں نے تمہیں دیے اس میں سے خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، دوسروں پر خرچ کرو۔ اب ہم تیسری آیت کی طرف آتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، بما انزل، جو ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، یعنی کہ قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لائے جو ہم نے آپ سے پہلے والوں پر نازل کیا۔ اب یہاں پہ کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کتاب قرآن مجید پر بھی ایمان لانا شرط ہے، اور ان کتابوں پر ایمان لانا بھی شرط ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ دیکھیں جب اسلام قبول کرنے والوں میں سے دو لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے جو مشرک تھے اور مسلمان ہوئے، لیکن ایک وہ لوگ تھے جو پہلے بھی مسلمان تھے۔ کیسے مسلمان تھے؟ انہوں نے پچھلے نبیوں کے احکامات کو آگے بھی چلا رہے تھے، ان کو زیادہ ثواب دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی اس پر بھی ایمان لائے، اور جو ہم نے آپ سے پہلے والوں پر نازل کیا، جس میں تورات ہے، جس میں انجیل ہے، جس میں زبور ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام پہ صحیفے نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی اس پر بھی ہم نے ایمان لانا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کی احتیاط ہے، ایمان اس پر لینا ہے، لیکن شریعت جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آئے، دنیا میں آئے، اس کے بعد شریعت صرف وہ ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سجیسٹ کی، یا جو قرآن مجید میں احکامات ہیں، یعنی کہ ان کتابوں میں جو احکامات بتائے گئے ان وہ احکامات ہم پر لاگو نہیں ہوتے، وہ اس عرصے کے لوگوں پر نہ لاگو ہوتے تھے جو اس دور نبی کے دور میں جو لوگ رہتے تھے۔ ہمارے اوپر جو احکامات نازل ہوتے ہیں وہ قرآن مجید، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ جو شراب تھی وہ پہلے شاید حلال ہو، قرآن مجید میں بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا، تو ہم نے قرآن مجید والی جو شریعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، لیکن ہم نے پہلے والے نبیوں کے جو صحیفے تھے، جو اللہ نے نازل کی کتابیں، ان پر بھی ایمان لے آنا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے جس میں کہا گیا جی اسی آیت میں آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم یوقنون، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھو آخرت کا دن کیسا ہوگا، the day of judgment, the world hereafter پر جو یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں اگر آخرت کا کنسیپٹ ختم ہو جائے تو میں تو آزاد ہوں، پھر میں جو مرضی کرتا پھروں، لیکن جب مجھے پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جس نے ایک رائی کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی یا کوئی گناہ کیا ہوگا وہ دیکھے گا، اس کے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے، تو there will be a day of judgment in which every deed of a person will be judged, will be evaluated, will be assessed, and he will be given punishment and he will be rewarded۔ اگر یہی چیز کا کنسیپٹ اگر ہم نکال لیں تو لوگ دوسروں سے ظلم کریں، لوگ اپنے گھر میں بیٹھے لوگوں پہ ظلم کریں، لوگ اپنے ماں باپ کا احترام نہ کریں، اپنے بچوں کو جو ہے زندہ درگور کر دے، جیسا کہ زمانے میں ہو رہا ہے، جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، جن میں تقویٰ نہیں ہوتا، دیکھیں لوگوں پہ کیسے ظلم کرتے ہیں۔ لیکن جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو میں ایسے اعمال کر کے جاؤں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بنتے ہوں۔ تو دیکھیں یہ تو ہو گیا اس کی تفسیر۔ اب آخری جو آیت ہے جو آج ہم نے آخری آیت کرنی تھی، 5ویں آیت، اس میں کہا ہے اولئک علی ھدی، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ من ربہم، اللہ کے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ کون سے لوگ؟ جو اوپر ہم نے ذکر کیا کہ جو متقین ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا یا آپ سے پہلے والے لوگوں پر نازل کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور قیامت کے دن یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کتاب سے جو ہے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے جو ہے جن کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، آخرت پر جو ایمان ہے وہ ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ آخرت پر ایمان لانا اگرچہ ایمان بالغیب کے لفظ میں آ چکا ہے، مگر اس کو پھر دوبارہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اجزائے ایمان میں اس حیثیت سے سب سے اہم جز ہے کہ ایمان پر عمل کا جذبہ پیدا کرنا اسی کا اثر ہے۔ عمل جو ہے، جو ہم عمل، وجہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی ہو اور اس کی عیش و عشرت اس کا انتہائی مقصد ہو جائے، اس کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی اور اعمال کے حساب کتاب اور جزا و سزا کو وہ نہیں مانتے، تو وہ جب جھوٹ، سچ اور حلال و حرام کی تفریق کو اپنی عیش و عشرت میں خلل انداز ہوتے دیکھیں تو ان کو جرائم سے روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ حکومت کے جو قوانین ہیں وہ قطعاً انسداد جرائم اور اصلاح اخلاق کے لیے کافی نہیں۔ عادی مجرم تو ان سزاؤں کے عادی ہی ہو جاتے ہیں۔ کوئی شریف انسان اگر سزا کے خوف سے اپنی خواہشات کو ترک بھی کر دے تو اسی حد تک حکومت کی جو ہے دار و گیر کا وہ خطرہ محسوس کرے گا، لیکن خلوتوں میں اور رازدارانہ طریقوں پر جہاں حکومت اور اس کے قوانین کی رسائی نہیں ہے، اسے کون مجبور کر سکتا ہے کہ اپنی عیش و عشرت اور خواہشات کو چھوڑ کر پابندیوں کا طوق اپنے گلے میں ڈال لے؟ یہ پھر قیامت کا خوف ہے کہ قیامت والے دن ہم نے اکٹھے ہونا ہے۔ ہاں، وہ صرف عقیدہ آخرت ہے اور خوف خدا ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور باطنی حالت جلوت و خلوت میں یکساں ہو سکتی ہے۔ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے بند دروازوں اور ان پر پہرا کی چوکیوں میں اور رات کی تاریکیوں میں بھی کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی لکھنے والا میرے اعمال کو لکھ رہا ہے۔ یہی وہ عقیدہ تھا جس پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی دور میں ایسے پاک باز معاشرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی صورت دیکھ کر، چال چلن دیکھ کر لوگ دل و جان سے اسلام کے گردیدہ ہو جاتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اس آیت میں بالآخرت کے ساتھ لفظ یومنون نہیں ہے بلکہ یوقنون ہے، یعنی کہ یقین اور ایمان میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ ایمان کا مقابل تکذیب ہے اور ایقان کا جو مقابل ہے وہ شک و تردد ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی محض تصدیق کرنا مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ متقین کی یہی صفت ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب، پھر جزا و سزا کا نقشہ ہر وقت مومنین اور متقین کے سامنے رہتا ہے۔ وہ شخص جو دوسروں کا حق غصب کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات لڑتا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف حرام مال کمانے اور کھانے میں لگا ہوا ہے، یا دنیا کے ذلیل مقاصد حاصل کرنے کے لیے خلاف شرع اختیار کر رہا ہے، وہ ہزار بار آخرت پر ایمان لانے کے اقرار کرے تو ظاہری شریعت میں اس کو مومن نہیں، مومن کہا بھی جائے لیکن قرآن کی روح میں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ان تمام شکلوں میں اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی بس یہی لوگ ہیں جو ٹھیک راہ پر ہیں، جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں۔ دیکھیں جی، آج ہم نے سورۃ البقرہ کی جو ہے پہلی 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کی دیکھیں جی، مقصد یہ تھا کہ میں خود بھی زندگی کے اس عمر سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے، اور ظاہری بات ہے ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے کہ کیا ایسی کتاب، جو اتنی پیاری کتاب جس پہ دنیا آج بھی ریسرچ کر رہی ہے، ہم مسلمان ہو کر کیوں محروم ہیں؟ ہم اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اس کا ترجمہ تفسیر کیوں نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو اس کا ترجمہ تفسیر سکھانے کی کوشش کیوں نہیں؟ اچھا، ساتھ ساتھ دیکھیں، ہمارا جو اسلام ہے وہ عمل کی تلقین کرتا ہے کہ ہم نے آج جو سیکھا ہے
ہم نے اس کو زندگی میں عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اچھا، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے جو آج میں نے آپ کو تفسیر یا ترجمہ، آپ کی طرف سے کوئی بھی تجویز ہو آپ اس کا ضرور ذکر کریں گے اور شوق دکھائیں گے، تاکہ جو ہے میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور میں مزید اس پہ جس طرح محنت کروں اور محنت کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کلام آج ہم نے پڑھا سمجھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ایصال ثواب بھی نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔